بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و بانی جامعۃ الامام سید احمد شہید ملیح آباد کے مسجد اخندزادہ لکھنؤ میں دیے گئے درس قرآن میں سے پیش خدمت ہے سورۃ الانفطار کا درس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جس کی رحمت بہت فراواں اور جس کا فضل و کرم دائمی ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں اجھیڑ دی جائیں گی تو پھر ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے کیا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا، جس نے تجھے پیدا کیا اور نیک سکھ سے درست کیا اور جس نے تجھے تناسب عطا فرمایا اور جس صورت میں چاہا تیری ترکیب تیار کر دی۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو اور تم پر نگراں مقرر جو شریف ہیں، باعزت ہیں، لکھنے والے ہیں۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ انہیں معلوم ہے۔ بے شک نیک اور صالح لوگ راحت اور آرام میں ہوں گے اور بگڑے ہوئے اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جزا و سزا کے دن جہنم کی آگ میں وہ جھلسیں گے اور وہ اس سے اوجھل نہیں ہو سکیں گے۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے، پھر سوچو تمہیں معلوم بھی ہے کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی بھی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، حکمرانی صرف اللہ کی۔ اس دن حکومت اللہ کی سب کے سامنے ہوگی۔ سورۃ الانفطار کی آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سورہ پاک کا نام سورۃ الانفطار، اس کی پہلی آیت کے لفظ انفطرت سے اختیار فرمایا گیا۔ اذا السماء انفطرت،
انفطار کے معنی پھٹ جانے کے ہیں اور انفطرت کے معنی پھٹ گیا. یہ ماضی کا صیغہ ہے اور انفطار مصدر ہے. تو انفطار سے ہی انفطرت بنا ہے. اس لیے سورہ پاک کا نام انفطار رکھا گیا ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں. اور یہاں پر آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ ہے. جب قیامت کے دھماکے شروع ہوں گے تو اس کے طرح طرح کے مظاہر ہوں گے. انہی میں سے ایک مظہر یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا. مختلف تعبیروں کے ذریعے سے قرآن پاک میں قیامت کے دھماکوں کا اور ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. سورۃ التکویر کی تفسیر کے سلسلے میں یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ امام احمد اور امام ترمذی اور دیگر ائمہ محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھے. یعنی اذا الشمس كورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت. یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں قیامت کے مناظر کو اس طرح پیش کر دیا گیا ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ کو انہیں دیکھ لیں. خدا تعالی کے قلم کی تصویر کشی کا یہ کمال ہے کہ جو چیز مستقبل بعید میں پیش آنے والی ہے اس کو اس نے حال بنا دیا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ماضی کا واقعہ ہو گیا ہے. بتایا جا چکا کہ خدا تعالیٰ کیونکہ عالم الغیب والشہادہ ہے اس لیے اس کے نزدیک ماضی اور حال و مستقبل میں کوئی فرق نہیں. وہ جیسے حال کو دیکھ رہا ہے ایسے ماضی کو دیکھ رہا ہے اور ایسے ہی مستقبل کو دیکھ رہا ہے. خالق و مخلوق کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مخلوق کی قدرت میں احاطہ نہیں ہے اور مخلوق کو مستقبل کا کچھ پتہ نہیں، اگلے لمحے کا اسے کچھ پتہ نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی کو نہیں معلوم کل اس سے کیا کرنا ہے. کوئی بھی دعوے کے ساتھ ہم ٹھوک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل میں جیوں گا، میں زندہ رہوں گا اور میں فلاں فلاں کام کروں گا. اگر اس کے اندر کچھ بھی شعور اور عقل ہے تو اس کے دل میں کھٹک ہوگی، پتہ نہیں جیوں گا بھی کہ نہیں. کون دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اگلے لمحے تک میں جی سکوں گا. انسان کا یہ عالم ہے کہ اسے مستقبل کا پتہ نہیں، وہ مستقبل کے بارے میں اندھیرے میں. حال بھی محدود سا ہے، جس لمحے سے وہ گزر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اسے کچھ علم، اور ماضی بھی مٹا مٹا سا ہے، کوئی دھندلکے ہیں. انسان کو اپنے ابتدائی بچپن کا بھی حال یاد نہیں، جب شعور پیدا ہوا اس وقت کے کچھ واقعات یاد ہیں. ذرا غور فرمائیے، آپ اپنے دماغ کے اسکرین پر نظر ڈالیے تو آپ کے بچپن سے لے کر اب تک کتنے واقعات یاد آ رہے ہیں. لکھنا شروع کریں گے تو مشکل سے ایک رسالہ تیار ہوگا. حالانکہ ہر دن 24 گھنٹوں میں بے شمار واقعات پیش آئے، لیکن وہ واقعات انسان کی زندگی میں خود پیش آتے ہیں، انسان انہیں بھول جاتا ہے، سارے واقعات اس سے یاد نہیں رہتے. تو خدا تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے اور اس نے قیامت کے مناظر کو اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ جیسا کہ ایک واقعہ پیش آ چکا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص بھی دیکھنا چاہتا ہے قیامت کو کھلے بندوں، کھلی آنکھوں، کوئی ان صورتوں کو پڑھے. سورۃ الانفطار میں بات یہاں سے شروع کی گئی، جیسے سورۃ التکویر میں فرمایا گیا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے. یہاں یوں فرمایا گیا کہ آسمان جب پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے. ظاہر ہے کہ آسمان کے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم درہم برہم ہو رہا ہوگا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات پر تباہی مچ جائے گی. وہ خدا جو خالق ہے، بدیع ہے، بارئ ہے، فاطر ہے، جس نے بدون سبب کے بھی پیدا کیا اور سبب کے بعد بھی پیدا کیا، بدون مثال کے بھی پیدا کیا اور مثال کے بعد بھی پیدا کیا، جو عدم سے بھی وجود میں لایا اور وجود سے بھی وجود میں لایا،
اور وجود کو مختلف مرحلوں سے گزارا، ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ دکھائے گا کہ میں جیسے بنانے پر قادر ہوں ویسے مٹانے پر قادر ہوں۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے یہ مناظر وقتاً فوقتاً دکھاتا ہی رہتا ہے۔ انسان حیات سے گزر رہا ہے، موت کا وقت آتا ہے اور اس کی حیات اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں ایک وقت سب مر جاتے ہیں، اور جمادات اور نباتات کا حال بھی یہ ہے کہ وہ بھی موت و حیات کی کشمکش سے گزرتے رہتے ہیں۔ ان کی موت اور ان کی حیات کے مناظر الگ الگ، کہیں لہلاتے کھیت اور کہیں بھوسا کیچڑ دلدل۔ جب وہ چاہتا ہے تو کھیتوں کو بھوسا بنا دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو خشک زمین پر پودے اگا دیتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کے یہ مناظر دکھاتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آنا ہے اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے، یہ سجی دھجی دنیا، چمکتے ہوئے ستارے، چمکتا ہوا تیز تمازت والا سورج اور چاندنی بکھیرنے والا چاند، سب کے سب بکھر جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، ان کے اجزا فضا میں تحلیل کر دیے جائیں گے، اور وہ دھماکے بے انتہا خوفناک ہوں گے۔ کہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے جسم کے چتڑے ہی نہیں اڑ جائیں گے، ریشے ریشے جدا ہو جائیں گے۔ اور پہاڑوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ اس طرح سے نظر آئیں گے کہ جیسے روئی بھلک دی گئی۔ مختلف مناظر بیان کیے گئے، مختلف مرحلوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، پہلے مرحلے کا، دوسرے مرحلے کا، اس کے بعد کے مرحلے کا، اور یہ سارے مرحلے اس تباہ کاری اور ہلاکت سے متعلق ہے جو پہلے سور کے بعد وجود میں آئے گی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس لیے پھونکا جائے گا کہ فنا میں تبدیل کر دیا جائے بقا، حیات کو تبدیل کر دیا جائے موت، تعمیر کو تبدیل کر دیا جائے ویرانی میں۔ یعنی خدا تعالیٰ یہ دکھائے کہ آج اس کائنات کو میں ویران کر رہا ہوں، جیسے میں ہمیشہ کھیتیوں کو ویران کرتا تھا، اور جیسے میں ہمیشہ جاندار افراد کو موت کی نیند سلاتا تھا، آج میں اس پوری کائنات کو موت کی نیند سلا رہا ہوں، پھر دوبارہ پیدا کروں گا۔ اور فرمایا گیا کہ ایک وقت ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ کس طرح سمندر پھاڑے جائیں گے، کس طرح آسمان پھٹ جائے گا، کس طرح ستارے بکھر جائیں گے، یہ علم غیب ہے، اس کی کیفیات بیان نہیں کی گئی۔ انسان قیاس کر سکتا ہے، اندازے کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کا قیاس اور انسان کے اندازے 100% صحیح نہیں ہو سکتے، بلکہ قریب ترین یہ ہے کہ اس کا اندازہ 1% بھی شاید صحیح نہ ہو۔ لیکن انسانوں نے اندازے لگائے، سمندر ممکن ہے کہ نیچے کی زمین کے پھٹنے سے پانی زمین کے اندر چلے جانے سے اور زمین کی تہوں کے لاوے سے پانی ابلنے لگے، اور پھر پانی بخار بن کے ہوا بنا کے اڑا دیا جائے، بھاپ بنا کے اڑا دیا جائے، اور پھر بجائے سمندر کے صرف خشک زمین، اور جس زمین کو بھی پھر اس بری طرح سے اجھیڑ دیا جائے، دھنک دیا جائے کہ ریزہ جدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ مرحلہ ہوگا، یعنی جب پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا جو اٹل ہے اور جن کی طاقت کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے، جب انہیں بھی گھیر دیا جائے گا اور روئی کی طرح دھنک دیا جائے گا تو زمین کی باقی تہوں کا کیا حشر ہوگا؟ یقیناً وہ بھی دھنک دی جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے روئی کو دھنک کر پھیلا کر ایک رضائی بنا دیا جاتا ہے، ویسے ہی زمین کو دھنک کر چپاتی کی طرح چپٹی بنا دیا جائے گا۔ اور احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، قرآنی آیات میں بھی اس طرف واضح اشارے ہیں کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہ زمین پھر گلوب کی شکل میں نہیں رہے گی، بیدانی شکل میں نہیں رہے گی، زمین کو چپٹا کر پھیلا دیا جائے گا۔ قطب شمالی سے قطب جنوبی تک جو گہراؤ ہے وہ گہراؤ ختم ہو جائے گا، اس گہراؤ کو ختم کر کے زمین کو کئی گنا، ہزاروں گنا پھیلا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے تک آخری انسان تک کی جو آبادی رہی ہوگی، اس پوری آبادی کو زمین پر دوبارہ اٹھانا ہے، اور زمین پر دوبارہ اس آبادی کو اٹھایا جائے گا
پہلے ان دھماکوں کے بعد کہ جو دھماکے زمین کا حلیہ تبدیل کر دیں گے، زمین کو دھنک دیں گے، سمندر پھاڑ دیا جائے گا، پانی بھاپ بنا دیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور ذکر کیا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب منظر کہ پانی دو عنصر سے، دو ایلیمنٹ سے بنا ہے، ایک آکسیجن ہے اور ایک ہائیڈروجن ہے، ایک بھڑکنے والی شے ہے اور ایک بھڑکانے والی شے ہے۔ آکسیجن بھڑکاتا ہے اور ہائیڈروجن بھڑکتی، وہ آگ کو پکڑتی اور گیس جلس جاتی۔ انہی دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تو پانی بن گیا جو آگ کو بجھاتا ہے۔ قدرت الہی کا عجب کرشمہ ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جوڑ کر آگ کو بجھانے کا ایک سیال مادہ تیار کیا ہے، وہ جب چاہے گا تو ان دونوں گیسوں کو الگ کر دے گا، ایک بھڑکے گی ایک بھڑکائے گی، سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ سیکنڈوں میں سارا پانی ختم ہو جائے گا، کیونکہ بس وہ آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں یہی صلاحیت ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس صلاحیت کو ان کی خاص ترکیب و امتزاج سے تبدیل کر دیا ہے۔ قدرت نے روکے ہوئے دونوں گیسوں کو اس میں ملا رکھا، لیکن جب بھی گیسیں پھٹیں گی تو وہ شعلوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ پھاڑنے کا جو تصور ہے، پانی پھٹتا ہے اسی وقت جب بڑے دھماکے ہوتے ہیں، زلزلے ہوں، اور یہاں جو شکل بیان کی جا رہی ہے وہ بے انتہا خوفناک ہے۔ پانی اوپر اٹھتا ہے، لہریں اٹھ جاتی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر نیچے کی خشکی اوپر نمودار ہو جاتی ہے، دونوں طرف کا پانی ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو منظر کشی فرمائی جا رہی ہے کہ ساتوں سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ابھی اس کے بعد کے مرحلے کا تذکرہ ہے کہ قبریں ادھیڑ دی جائیں گی، یعنی انسان جہاں جہاں بھی دفن ہوئے تھے اس کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر کے بعد وہ جہاں بھی چلے جائیں گے، خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ زمین پر انہیں وجود عطا فرما دیں۔ اور جب دوبارہ انہیں وجود عطا فرمایا جائے گا، یعنی قبریں ادھیڑ دی جائیں گی، جس کا مطلب یہاں پر یہ ہے، یہ سمجھانا ہے کہ جو جہاں بھی تھا وہ سمندر میں پھینک دیا گیا، دریا میں پھینک دیا گیا، مچھلیوں نے اسے کھا لیا، اس کو جلا کر اس کی راکھ فضا میں یا دریا میں ڈال دی گئی اور اس کو قبر میں ڈال دیا گیا، کسی بھی شکل میں اس کا جسم ختم ہوا ہو، اس کی روح موجود۔ روح کو فنا نہیں، ایک مرتبہ روح اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے بقا کے لیے، روح مرتی نہیں۔ ہاں وہ ایک مرتبہ ضرور پیدا ہوئی تھی، ہمیشہ سے نہیں تھی لیکن ہمیشہ رہے گی۔ جسم ختم ہوتا ہے، جسم پلتا ہے، جسم نشو و نما پاتا ہے، جسم مرتا ہے، اور جسم سے روح کے جدا ہونے کو جسم کی موت کہا جاتا ہے۔ روح نہیں مرتی تو زندہ۔ قرآن پاک میں احادیث میں جا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں اور بد لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ یہ مقامات ہیں، ایک مقام بلند ہے راحت اور اللہ کی کرم فرمائیوں کا، ایک بدترین مقام ہے، اسفل ترین مقام ہے عذاب کا۔ تو یہ روحوں کے مراکز، لہذا روحیں موجود رہیں گی، اور انہی روحوں کو ایک تن دے دیا جائے گا، ایک جسم دے دیا جائے گا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو غیب الغیوب ہے، نگاہیں سے دیکھ نہیں سکتی، دماغ سے سوچ نہیں سکتے، دل اس کا خیال کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کی کوئی مثال و نظیر دیکھی ہی نہیں، اور جس کی کوئی مثال انسانوں کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، انسانوں کے حواس نے جس کا ادراک نہ کیا ہو، اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو پاتا۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ قبریں ادھیڑ دی جائیں گی، اور علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا، کہ مختلف مطالب ذکر فرمائے گئے کہ اس نے کون سے اعمال کیے اور کون سے نہیں کیے، کون سی نیکیاں آگے بڑھائیں، کون سی بدیاں پیچھے چھوڑی، یا یہ مطلب ہے کہ کون سے اعمال اس نے اپنی زندگی میں کر لیے جو اس کے لیے ذخیرہ ہے آخرت میں،
اور کون سے وہ اعمال ہیں جو اپنی نسلوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیے. یعنی جو کام کیے ایسے کہ جن کاموں کی لوگ نقل کرنے لگے، ان کاموں پر عمل اختیار کیا جانے لگا، لوگوں نے ان کاموں کو اپنا لیا، جس کے نتیجے میں ایک سلسلہ چل پڑا اور اس کی جزا اور سزا بھی اس شخص کو ملتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلا واقعہ قتل کا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان پیش آیا، قابیل اور حابیل کے درمیان. قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور یہ پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا. جتنے بھی دنیا میں قتل ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، قاتل کو تو جو سزائیں ملنی ہے سو ملے گی، لیکن قابیل کی گردن پہ بھی سارے گناہ ہوں. اس لیے کہ فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنتا سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيء. جو شخص کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا اجر بھی ملے گا، اور کرنے والوں کو اپنے اجر سے محرومی بھی نہیں ہوگی اور ان کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں. اسی طرح یہ فرمایا کہ جو شخص کسی برے طریقے کو جاری کرے گا اسے اس کا گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ بھی پھر اس برے طریقے کو اختیار کریں گے اور اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس شخص پر ہوگا، اور ان کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. بہت ہی زبردست بات ہے، بہت قابل غور بات ہے. اکثر و بیشتر انسان کچھ اعمال تو انفرادی کرتا ہی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے اجتماعی کرتا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان رواج پاتے ہیں. کچھ باتیں وہ دوسروں تک منتقل کرتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے، اپنے چیلوں کو سکھاتا ہے. کسی معاشرے میں کوئی رواج جاری کر دیتا ہے، کوئی فیشن اختیار کرتا ہے جس کی نقل لوگ کرنے لگتے ہیں. جو آدمی ایسا کام کر رہا ہے وہ صرف اپنے تئیں گناہگار نہیں ہے، بلکہ ان سب لوگوں کا بھی وہ گناہگار ہے جو اس کی اس فیشن کو، اس کی اس رسم کو، اس کے رواج کو، اس کی بدعملی کو اختیار ہے. جو اپنے گھر میں ٹی وی کا سیٹ لایا خود تو مجرم ہے ہی، پورے گھر کو مجرم بنایا اس نے. اور جب تک یہ مصیبت رہے گی اور پھر اس کے نتیجے میں جو باپ اپنے بیٹے کے اندر بھی عادت کو منتقل کرے گا اور بیٹا پوتے میں منتقل کرے گا، ان سب کا گناہ اس پہلے مجرم پر ہوگا جس نے بے حیائی کا اڈا اپنے گھر پہ قائم کیا. بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے کہ جو بھی غلط بات اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں جاری کی تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک برائی شروع کر دی، بلکہ اس برائی کا سلسلہ جو جاری و ساری ہوا تو اس کو معلوم رہنا چاہیے کہ اس کی گردن پر ان سب برائیوں کا گناہ آئے گا اور وہ بڑا مجرم شمار کیا جائے گا. بالکل اسی طرح جو آدمی خیر کا کام کرے، اس نے ایک بچے کو قرآن پڑھا دیا، دین سکھا دی، نماز سکھا دی، دین کے کام سے جوڑ دیا، اور اس نے جو اعمال کیے پھر اس نے اپنے بیٹے کو یہی سب کچھ سکھایا، اس نے جو اعمال کیے پوتے کو جو کچھ سکھایا اس نے جو اعمال کیے، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً چلتا رہا، اور ایک فرد سے 10 اور 100 افراد مستفید ہوئے اور ہزاروں مستفید ہوئے. ایک شخص کی بات سے، اس کے عمل سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب فرمائی، صلاح عطا فرمائی. ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو ایسے کام کا بانی ہے، جس نے اس دعوت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب بھی دے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں فرمائے گا. جو عمل کرنے والے آج کے دور میں اس عمل کو اختیار کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کے ثواب کا اتنا ہی حصہ جتنا انہیں مل رہا ہے اس کو بھی ملے گا جو پہلا شخص. ایک طرف خیر کی کوئی انتہا ہے، ایک سلسلہ خیر جاری فرما دیجیے، ایک کلمہ خیر کہہ دیجیے، ایک نیک کام کر دیجیے، کسی سلسلے کو اپنے خاندان میں جاری کر دیجیے، کسی علاقے میں، کسی قبیلے میں کسی سلسلے کو قائم فرما دیجیے، پھر دیکھیے نتائج کیا نکلتے ہیں. ایک بیج آپ لگاتے ہیں، اس کے بعد اس بیج کو پودا کون بناتا ہے، تنا کون اس میں تیار کرتا ہے، شاخیں کون اگاتا ہے، پتے کون لگاتا ہے، پھل کون ہے جو پھلوں کو وجود عطا فرماتا ہے.
ایک بیج کے نتیجے میں ہزاروں پھل. کیا یہ منظر دیکھتے نہیں آپ؟ ایک دانہ ہے جو ایک پودے کی تشکیل کا سبب بنتا ہے، جس میں کئی بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانے سے 700 دانے بلکہ ہزاروں دانے وجود میں آتے ہیں. آپ نے تو صرف ایک دانہ دیا تھا، پلٹ کر 100 دانے 700 دانے کس نے دیے؟ اللہ. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اس دنیا میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں مادی زندگی میں کہ ایک بیج لگایا آم کا درخت تیار ہوا، لاکھوں پتے ہیں، ہزاروں پھل ہیں، اور ہر سال پھل آ رہے ہیں، اور درخت کا سایہ لوگ لے رہے ہیں، پھل پرندے بھی استعمال کر رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، مختلف جانور بھی استعمال کر رہے ہیں، سب کا ثواب مل رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر پرندے بھی درخت پر بیٹھیں اور وہ بھی پھل میں سے کچھ حصہ اپنی چونچ میں لے لیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے اس درخت لگانے والے. تو جب اس دنیا میں ہم بھی نتائج و ثمرات دیکھ رہے ہیں تو آخرت کے نتائج کتنے عظیم الشان ہوں. لوگ خیر کے کاموں کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. یاد رکھا جائے کہ ایک کلمہ خیر بھی ہلکا نہیں. ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، ایک لا الہ الا اللہ بے انتہا بابر، اس کے بے انتہا ثمرات. اگر آدمی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کم از کم کلمہ خیر تو کہہ ہی سکتا. اور آخری درجہ یہ ہے کہ شر سے گریزار رہے، شر سے دور رہے، شر تو نہ پہنچائے، یعنی سنت سیاح کا سبب نہ بنے، کسی غلط رواج کو لوگوں میں رائج نہ کرے، اچھے رواج کو رائج کرنے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سونپی کہ بھلائی کی تلقین کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں. یہی متعدی عمل ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا خیر جاری و ساری. ایک آدمی نے معروف لے لیا تو اس کو ایک نہ سمجھیے، اس ایک سے دسیوں سینکڑوں ہزاروں اس معروف کو، اس نیکی کو لیں گے انشاءاللہ. اور پھر وہ نیکی پھیلے گی. لہذا جو نیکی پھیلے گی وہ اس کے حق میں ہوگی. اور میں علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بڑھایا تھا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، یعنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑا تھا، خیر یا شر. خیر چھوڑا تھا تو خیر دیکھ لے گا، شر چھوڑا تھا تو شر دیکھ لے گا. لیکن باوجود اس حقیقت کے اور باوجود اس دنیا کے مشاہدات کے انسان اکثر و بیشتر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ ایک بھول میں ہے، کھوئے ہوئے، غرق ہیں اپنی مادیات میں، اپنی خواہشات میں، اپنی تمناؤں میں، حرص و آز میں، اپنی دلچسپیوں میں، دل لگیوں میں، عادتوں میں، اس میں مشغول ہے، کھوئے ہوئے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا نوازنے والا، اتنا کرم فرمانے والا. پانی کا ہر قطرہ اسی کی رحمت سے مل رہا ہے، کھانے کا ہر دانہ اسی کی رحمت سے مل رہا ہے، آکسیجن کی ہر لہر اسی کی رحمت سے مل رہی ہے، تن پہ کپڑا اسی کا عطا کرتا ہے. اسی کو بھولا ہوا، ہر چیز یاد، کھانا یاد، کپڑے یاد، پانی یاد، شربت یاد، اور ایسی چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی نہیں وہ بھی یاد، لیکن اللہ یاد نہیں، اور اللہ کی کرم فرمائی یاد نہیں، اور اللہ سے تعلق یاد نہیں. اور میں انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا؟ اللہ ہی تو ہے جس نے تیری تخلیق کی، اللہ ہی تو ہے جس نے تجھے درست فرمایا، خدا ہی تو ہے جس نے متناسب اعضاء عطا فرمایا، خدا ہی تو ہے جس نے صورت گری کی. یہ شکل کس نے دی؟ یہ قد کس نے دیا؟ یہ صلاحیتیں کس کی عطا فرمائی ہوئی؟ باپ کی، ماں کی، خاندان کی، کسی ڈاکٹر کی، سائنسداں کی؟ ظاہر ہے کہ سب بے بس،
سب کو ملا اللہ کی طرف سے. اسے جیسا چاہا بچہ تشکیل کر دیا, جیسا چاہا جنین بنا دیا, جب چاہا اسے مولود بنا دیا, جب چاہا اسے بچہ, جب چاہا جوان, جب چاہا بوڑھا کیا. تو انسان کس غفلت میں پڑا ہے, کیوں مدہوش ہے, ہوش میں کیوں نہیں آتا؟ کون ہے تیرا خالق, اور کس نے یہ تناسب عطا فرمایا, اور کس نے صورت عطا فرمائی؟ پھر یہ فرمایا کہ بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ لوگ آخرت کو جھٹلائیں گے. خاص طور پر جس ماحول میں یہ سورہ پاک نازل ہو رہی تھی, مکہ مکرمہ کا مشرکانہ, ملحدانہ, کافرانہ, غافلانہ ماحول تھا, جہاں آخرت کو لوگ ماننے کے لیے تیار تھے. یہاں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں رل مل جائیں گے, برادہ بن جائیں گے, پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ بے وقوفو, احمقو, پہلے تم نہیں تھے تو ہوئے کیسے؟ اس کو نہیں سوچتے. ارے تم نیز سے حق کیسے ہوئے, معدوم سے موجود کیسے ہوئے؟ جب اس پر غور کرو گے تو خود یہ سمجھ میں آئے گا کہ معدوم سے پھر موجود ہو جاؤ. اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی. ماضی پر ایک نگاہ نہیں ڈالتے کہ مستقبل کو سمجھ سکو, چوپائے ہو کیا؟ تو بات یہی ہے کہ انسان مادی زندگی میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ آخرت یاد نہیں کرتا, اور خاص طور پر آخرت کی جزا اور سزا, نیکیوں کے نتائج, بدیوں کے نتائج. کانٹے دار درخت کا بیج لگایا ہے, امید کرتے ہیں آپ انگور کی بیلیں تیار ہوں. بدبودار کسی چیز کا پودا لگایا ہے, گلاب کی خوشبو سونگیں گے آپ. غلاظت سے توقع کرتے ہیں کہ مجھ کو عنبر کی خوشبوئیں مہکیں. تو بدی بدی کو جنم دے گی, نیکی نیکی کو جنم دے گی. خوب سمجھا جائے, جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا. یہ مت سمجھا جائے کہ یہاں مستیاں کریں گے اور خدا تعالیٰ پھر وہاں راحتیں دے گا. ارشاد فرما دیا گیا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو گھیر دیا گیا ہے تباہ ناگوار چیزوں سے, دوزخ کو گھیر دیا گیا ہے شہوت پرستیوں سے. دوزخ کے راستے پہ جائیے تو پارک, نمائشیں, سرکس, سینما گھر, میلے ٹھیلے, شرک, کفر, شرابیں, مستیاں, بدمستیاں, سب کچھ اس راستے پر آپ کو ہر مزہ ملے گا, لیکن اخیر میں دوزخ کا ذکر ہے. جنت کا راستہ کانٹے دار ہے, کھائیاں ہیں, پہاڑیاں ہیں, گھاٹیاں, بڑی بڑی خندقیں ہیں, مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں اور بھٹیاں, لیکن آخر میں جنت. ایک راستہ وہ ہے جو اسلام اور دین کی محنت کا ہے, قربانی کا ہے, مشقت کا ہے, وہ راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے. ایک راستہ غفلت کا ہے, مدہوشی کا ہے, شراب نوشی کا ہے اور برائیوں کا, وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہ بات کھول کھول کر بتا دی گئی ہے, کوئی بات چھپی چھپی نہیں رکھی گئی. یہ نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ راز چھپا کے رکھ لی ہو. حضور سے صاف اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر جو بات بھی آپ سے کہی گئی ہے صاف صاف پہنچا دیجیے, کوئی بات چھپا کے مت رکھی. لہذا آپ نے کچھ چھپایا نہیں, جو بھی امت کے لیے بتانا تھا سب بتایا, حجت قائم کر دی. اور حجت قائم کر دینے کے بعد کوئی ذمہ داری نبی پر نہیں رہ گئی, خلفائے نبی پر, مناظرین انبیاء پر نہیں رہ گئی. اب ذمہ داری ان پر ہے جن تک بات پہنچ گئی, جن پر حجت قائم ہو گئی. پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آخرت تو آئے گی, کب آئے گی؟ ابھی بھی آپ کے ساتھ کرامن کاتبین ہر وقت لگے. ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تمہارے اوپر نگراں مسلط ہیں, کراما کاتبین, بہت باعزت ہے اور لکھ رہے ہیں. حافظین کے معنی نگراں, کرام کے معنی شریف و باعزت. وہ رشوت نہیں لیتے کہ رشوت دے کے کہیں گے میرا فائل ذرا ہٹا دیجیے گا, اور اب فائل کو میرے مٹا دیجیے گا, اور ذرا پیشکار کو سمجھا دیجیے گا, اور جج صاحب سے کہہ دیجیے گا. ہاں یہ سب نہیں چلتا, یہ بڑے باعزت ہیں, یہ اللہ کی طرف سے معزز ہے.
ان کو کام سونپا گیا ہے نوٹ کرنے کا، اور نوٹ کرنے کا جو کام سونپا گیا ہے ذہن ادھر نہ جائے کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہوگا اور کاپیاں ہوں گی اور رجسٹر بیٹھے لکھ رہے ہوں گے۔ لکھنے کے طریقے الگ الگ ہیں اس دنیا میں، لکھا جاتا ہے کاپی پر بھی، اور لکھا جاتا ہے کیسٹ پر، اور لکھا جاتا ہے سی ڈی پر، اور لکھا جاتا ہے ہارڈ ڈسک میں بھی۔ تو لکھنے کے کتنے طریقے تو اسی دنیا میں بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ طریقے دنیا میں موجود ہیں تو اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کا تو کیا حال ہوگا وہی جانتا ہے۔ اشارے یہ ملتے ہیں کہ بال جو ہے، ایک ایک بال میں پوری حیات و سوانح لکھی ہے، ایک ایک ریشے میں، خلیے میں، سیل میں پورے انسان کی معلومات۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے، یہ میں وہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں جو دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ سائنس کہہ رہی ہے ڈی این اے کی تھیوری اس وقت چل رہی ہے، بلکہ وہ فیکٹ بن گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر تحقیق کی جاتی ہے کہ کون ہے جس کی علامت سیلز کے ذریعے سے اور چیک کر کے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں۔ انسان کے ایک ایک سیل میں، جسم کے ایک ایک سیل میں 30 لاکھ معلومات موجود ہیں، پورے اس کے خاندان کی معلومات، جو صفات اور خصوصیات اوپر سے چلی آ رہی ہیں، ماں کے رشتے سے، باپ کے رشتے سے، پھر اس کے وجود کے اندر ان صفات کا جو امتزاج تیار ہوا ہے، جو ایک ترکیب بنی ہے، وہ سب اس خلیے میں موجود ہے، چھوٹے سے خلیے۔ اسی لیے جو کلوننگ کا سلسلہ ہوا اور ایک بھیڑ بنائی گئی کلوننگ کے ذریعے سے، وہ بالکل سیم وہی بھیڑ تھی جس سے وہ خلیہ لیا گیا۔ اور دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کے خلیوں سے انسان کی ٹرو کاپی تیار کی جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو اس سے دین کو اور تقویت ملے گی، کیونکہ جو بات اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے وہ اور ثابت ہو جائے گی۔ یعنی یہ ثابت ہو جائے گی کہ ایک ایک جزیہ، ایک ایک سالمہ، ایک ایک خلیہ، ایک ایک سیل انسان کے پورے وجود کا نمونہ رکھتا ہے۔ تو معلومات تو ایسی ہے کہ صاحب ناخن کی ایک نوک پر پوری زندگی کی معلومات ہیں جو نظر آ جائیں گے، جو کہ اسکرین پر جائے گا۔ اللہ کی اسکرین پر جب یہ آئے گا تو ایک بال کے ذریعے سے معلوم کر لیا جائے گا کہ زندگی بھر کیا کیا جائے۔ ابھی تو یہ ہے کہ ایک سی ڈی میں سینکڑوں کتابوں اور ہزاروں صفحات کی معلومات درج کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ایک سیل، چھوٹا سا سیل ہے جس کو خوردبین سے آپ دیکھیں، اس میں کتنی معلومات۔ اور یہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہی انسان کی ایک کوشش ہے۔ آپ کا دماغ جو ہے، دماغ پر اوپر ایک بہت مضبوط سی کھال چڑھی ہے، اس کے اوپر بال ہیں اور اس کھال کے اندر تہیں ہیں، پھر ہڈی کا بہت زبردست ڈھانچہ ہے جس نے پوری طرح حفاظت کر رکھی بھیجے کی۔ بھیجے کے اندر کی جو شریانیں ہیں اس میں باریک سے خوردبینی سیل ہے، ایک ایک سیل میں ہزاروں کتابیں ہیں، ایک سیل تفسیر کا، ایک حدیث کا، ایک سائنس کا، ایک میڈیسن کا، ایک فلاں، ایک۔ اسی لیے کسی وقت کسی کو دماغ میں چوٹ لگ جاتی ہے، ایسی چوٹ لگتی ہے جس سے کوئی سیل متاثر ہو جائے تو بچوں کی باتیں کرنے لگتا ہے، سارا علم بھول جاتا ہے، سارا علم بھول جاتا ہے، کسی کا حافظہ متاثر ہو جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے اس حصے پر جو حافظے والا سیل ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، ہوتا رہتا۔ حادثے پیش آتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ سر پر ہوا، اگر سر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اکثر سیل کے متاثر ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور جب سیل متاثر ہو جاتے ہیں تو جو سا سیل متاثر ہوا وہ سیدھی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اس پہلو سے بالکل ناواقف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت تو یہاں ہے کہ اس نے دماغ کے اندر باریک خلیے رکھے ہیں جو خوردبین سے بھی نظر مشکل سے آ سکتے ہیں، ان کے اندر سینکڑوں کتابوں کی معلومات درج، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لاکھویں حصے میں آپ کی پوری سوانح حیات موجود ہے۔ لہذا اب فرشتوں کے لکھنے کے بارے میں اس سچی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بڑے بڑے رجسٹر اور فائلیں لیے نہیں بیٹھے ہوں، بال کی نوک پر اور ناخن کے سرے پر سب لکھا ہوا ان کے لکھنے کا انداز۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں، وہ اسے جانتے ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ نے انہیں یہ علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ خدا تعالی نے ان کو یہی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ دل میں جو وسوسے پیدا ہوں، جو خیالات ہوں، انہیں بھی وہ ریکارڈ کریں۔
نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز کا قیام و قعود و رکوع و سجود ہی نہیں، نماز کی وہ نیت جس کی دل میں ایسی سرسراہٹ ہے جو آپ نے بھی نہیں سنی، یعنی دل میں خیال، اسے بھی نوٹ کر لیا، اسے بھی ریکارڈ کر لیا گیا۔ کیسے آپ جانتے ہیں بعض وقت بالکل آواز نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے طریقہ کار ہے کہ ایک کرنٹ دوسرے ٹیپ میں منتقل کیا گیا تو آواز نہیں آ رہی اور ٹیپ ہوتی، بغیر آواز کے بھی ٹیپ ہوتا ہے۔ ایسے ہی زبان سے آواز نہیں ہے لیکن دل کا ٹیپ تیار ہو رہا ہے اور ریکارڈ بن گیا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے انہیں نظام عطا فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک ہیں صالح ان کے لیے تو کیا کہنے، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، اور جو بدکار ہیں وہ دوزخ میں جھلسنے والے ہیں۔ قیامت میں روز جزا میں اس جہنم میں وہ جھلسائے جائیں گے اور بچ کے کہیں جا نہیں سکیں گے، بھاگنا چاہیں گے، زنجیروں میں جکڑ کے پھینک دیے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کا غضب اس وقت فرشتوں کو للکار کے کہے گا پکڑو ان کو، جکڑو ان کو، پھینکو ان کو۔ اس لیے فرمایا کہ جانتے بھی ہو کہ روز جزا کیا ہے، بیٹھ کے سمجھتے ہو کہ ہم بخشوا لیں گے، دعوے کرتے ہو فلاں کا دامن تھام لیں گے اور فلاں کی جوتی تھام لیں گے، یہ سب خیالات خام ہیں۔ آپ سن لو کہ کیا ہے روز جزا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی بھی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، کوئی نہ نبی نہ ولی نہ بڑے سے بڑا صالح اور مجدد، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ۔ اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، چاروں طرف سے صدا ہے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو یکا و تنہا ہے، غالب و زبردست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی منظر کشی اس طرح فرمائی کہ ساری انسانیت جس وقت اٹھائی جائے گی خدا تعالیٰ کی بادشاہت کا جلال نمودار ہوگا، میں سجدے میں پڑا ہوں، سارے لوگ ہی سجدے میں ہوں گے، اور جو سجدہ نہیں کرتے تھے دنیا میں وہ حیرت سے کھڑے ہوں گے، پیٹیں ان کی پٹھا بنائیں گے، چاہیں گے سجدہ کرنا، آنکھیں پتھرا رہی سجدہ کر نہیں پائے۔ نبی سجدے میں پڑے ہوں گے جو سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، سید ولد آدم ہے، ساری انسانیت جن کے زیر نگی، جن کو ساری انسانیت کا اللہ نے آقا بنایا، سید الکونین بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سجدے میں پڑے۔ فرمایا کہ میں طویل ترین سجدہ کروں گا، سر اٹھاؤں گا، میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں، بس سجدے میں پڑا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں گا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ خود فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگو، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی۔ پھر اللہ کی جب اجازت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کھولیں گے اس امت کے ان لوگوں کے بارے میں جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئے، اے اللہ انہیں آج اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، لیکن مشرکوں اور کافروں کے لیے سفارش نہیں فرمائے، سفارش ہوگی ان کے لیے جن سے گناہ ہو گئے۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دامن تھام لیں گے خواجہ غریب نواز کا، ارے خواجہ غریب نواز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے کہ نہیں؟ جب حضور خود سجدے میں پڑے ہوں گے تو خواجہ غریب نواز ہو یا نظام الدین اولیاء ہو یا قطب الدین بختیار ہو، یہ تو سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں سکے، یہ تو تڑپتے اور روتے ہی رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے معزز نبی، خدا ان سے کہے گا اپنے جلال میں عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور مریم کو خدا بناؤ؟ عیسیٰ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے، اے خدا بندہ میں نے کبھی نہیں کہا، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں نے بندگی کی ہمیشہ بات کی۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیسے ان کو سن آف گاڈ کہا، تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے، وہ احد ہے، وہ فرد ہے، وہ صمد ہے، وہ واحد ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ یہی عقیدہ ہے اسلام کا، جو اس عقیدے سے الگ ہوا
وہ کفر پہ مرتا ہے یا شرک پہ مرتا ہے. لہذا فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، سارے معاملات اس وقت اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. بات دور، اقتدار، سلطنت، بادشاہت خدا کی ہوگی. اس وقت بندہ ہوگا، اس کی بندگی ہوگی، اس کے اعمال ہوں گے، خدا کا کرم ہوگا. جسے وہ اپنے کرم سے بخش دے سو بخش. ظاہر ہے کہ یہ جب ہوگا تو عقل مند و دانش مند انسان وہ ہے جو اسی دنیا میں اس دن کی تیاری کر لے اور اسی دنیا میں اللہ کو راضی کر لے، اسی دنیا میں اللہ کے سامنے ناک رگڑ لے اور اسی دنیا میں اللہ سے مانگ لے. عقل مند و دانش مند وہ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہی اکیلا بادشاہ ہے. اے اللہ تو ہی شہنشاہ ہے، تو ہی قادر مطلق. سارے تصرفات اس عالم میں بھی تیرے ہاتھ میں ہیں اور اس عالم میں بھی تیرے ہاتھ میں ہوں گے. لیکن اس عالم میں ہماری نگاہوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم غیب کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تیری قدرت کا ہم اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم مجازی خداؤں میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا کے مجازی بادشاہوں کے زیر اثر اپنے کو بنائے ہوئے ہیں. اے اللہ قیامت میں تیرا جلال، تیرا بادشاہی جلال نمودار ہوگا اور اس دنیا میں بھی اہل ایمان کے سامنے یہ جلال نمودار ہے. وہ اپنی آنکھوں سے اس جلال کو دیکھ رہے ہیں. اے اللہ تو ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تو ذو القدرہ والہیبہ. اے اللہ تیرے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، تیری گرفت میں آسمان و زمین. اے اللہ ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، حقیر بندے ہیں، بے نوا بندے ہیں. اے اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اے اللہ ہمارے پاس نہ اعمال ہے نہ اقوال. اے اللہ نہ فضائل ہے نہ مناقب. اے اللہ بے دستفا ہے، بے عمل ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے. اے اللہ تو رحمان الرحیم. اے رحمان الرحیم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے، اپنا کرم عطا فرما دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جن گناہوں کی پاداش میں تو ہمیں سزائیں دے رہا ہے دنیا کی اقوام کی طرف سے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں عزت عطا فرما، قوت نصیب فرما، سربلندی نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو مظلومیت سے، مقہوریت سے، بے بسی سے نکال کر غلبہ عطا فرما، قوت نصیب فرما، سربلندی عطا فرما. اے اللہ ظالموں کی طاقتیں توڑ دے، اے اللہ ظالموں کی طاقتیں توڑ دے. اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. توحید کے علم برداروں کو سربلند فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں استقامت عطا فرما، دین پر ثبات نصیب فرما. اے دلوں کے پھیرنے والے اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو جما دے. اے دلوں کے پھیرنے والے اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو جما دے اور ہمارے دل اپنی اطاعت سے ہی وابستہ فرما دے. اے اللہ جو ہم نے جو گزر چکی ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجے بلند فرما. اے اللہ جو موجود ہے ان کو دین پر ثبات استقامت عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما. اے اللہ جو جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی دور فرما کر عافیت تامہ نصیب فرما. اے اللہ جو ظالموں کے جیلوں میں ماخوذ ہے بغیر کسی گناہ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو باعزت رہائی عطا فرما. اور جنہوں نے ان کو ظلم کے کٹہروں میں ڈالا ہے، اے اللہ ان کے کٹہرے بھی توڑ دے، ان کے ہاتھ بھی توڑ دے. اے مالک اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے تمام اہل ایمان کو عزت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، دنیا کی عافیت، آخرت کی عافیت، برزخ کی عافیت، ہر مرحلے پر عافیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ،
منیر آباد بھٹکل ین-کے، پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com۔